اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق اللہ العلی العظیم۔ پس رہا جھاگ تو وہ سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیز ہوتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ یہ سورہ رات کی 17ویں آیت ہے، جس کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی اور جس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں امت کے وجود کا استحکام کے موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہوں گا۔ اس دنیا کے اندر حق اور باطل، غلط اور صحیح، جائز اور ناجائز، حرام اور حلال، جسٹیفائیڈ اور انجسٹیفائیڈ، گویا متضاد چیزیں موجود ہیں۔ لیکن ان متضاد چیزوں میں اسی چیز کو یا انہی چیزوں کو ثبات و فروغ ملتا ہے جو چیزیں ایک فرد کے لیے، ایک جماعت کے لیے، ایک معاشرے کے لیے، ملک کے لیے اور پوری دنیا انسانیت کے لیے مفید ہوتی ہیں، ان کے اندر کشش ہوتی ہے، ان کے اندر کھینچنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ غیر جانبدار لوگ، صحت مند فکر و خیال کے لوگ ایسی چیزوں کو بچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو محفوظ و معمول رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسی چیزوں کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ایسی چیزیں دنیا سے ناپید نہیں ہوتی کہ جو لوگوں کے لیے ضروری بھی ہوں اور جن کی طرف لوگوں کا رجحان ہو، جن چیزوں کے اندر کشش ہو اور لوگ ان کی طرف بڑھتے ہوں فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اسلام مذاہب اور ادیان کی کہکشاں میں وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جو دین حضرت آدم کا تھا، جو دین حضرت نوح کا تھا، جو دین حضرت موسیٰ اور عیسیٰ، اور جو دین خاتم الانبیاء سرور کونین، سردار انبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آج اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بعض ایسے بدقسمت لوگ ہیں جو مذہب اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی کلمہ طیبہ کے انقلابی بول بول کر اسلام کے حلقے میں شامل ہونے کے باوجود وہ دین سے عملی طور پر پھرے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ نوبت آ جاتی ہے، ناخوشگوار حالات یہاں تک آ جاتے ہیں کہ دین سے رشتہ بھی کبھی منقطع کر لیتے ہیں۔ لیکن اکثریت، بہت بڑی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو عقل سلیم رکھتے ہیں،
جو شعور رکھتے ہیں، جو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ، جو غیر جانبداری کے ساتھ مذہب اسلام کو پڑھتے ہیں، اس کی حقانیت کو جاننا چاہتے ہیں، اس کے منشور قرآن مجید کی تعلیمات سے واقف ہونا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت ان کو توفیق ہدایت دیتا ہے، ایسی مثال بہت سے افراد کی ہیں جو درجوق لوگ اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہے ہیں، مشرق ہو یا مغرب، ہر جگہ اسلام کے سلسلے میں عام طور پر مثبت تاثرات پائے جا رہے ہیں اور مثبت مظاہر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام جو اللہ کا دین ہے اور جو پوری انسانیت کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے صرف نہیں ہے، مسلمان تو اس دین کے امین ہیں، اور مسلمان اگر امین ہے اس دین کے تو امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس دین پر عمل پیرا ہوں اور اس دین کی تعلیمات کو اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے استعداد کے مطابق سوسائٹی کو، معاشرے کو، ملک کو اور پوری دنیا کو اس کی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ یقیناً اسلام انسانیت کے لیے ہے، اور اسلام کا ہر علمبردار انسانوں کے فائدے کے لیے ایوالو کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کی تعلیمات موجود ہیں جہاں اسلام کے علمبرداروں کو خیر امت کہا گیا ہے، دا بیسٹ کمیونٹی آف دا ورلڈ کہا گیا ہے، وہاں یہ ذمہ داری بھی بتائی گئی ہے، یا یوں کہا جائے کہ اس ذمہ داری کے ساتھ خیر امت کے اس لقب کو مشروط کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ تو اسلام جس طرح سے ایک روحانی نعمت ہے، اور اس روحانی نعمت کو دنیا انسانیت تک پہنچانے کا مکلف ہر مسلمان ہے اپنی صلاحیت کے مطابق، تو اسی طرح مادی طور پر بھی جو لوگوں کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کا بھی اسلام اپنے ہر فالوور کو مبلغ بنانا چاہتا ہے۔ اس کے بغیر وہ اسلام کا علمبردار ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کے خاندان کے لوگ ہیں، اور یہ فرمان کہ خیرکم من ینفع الناس، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو گویا اسلام کا ہر علمبردار اپنے صلاحیت کے مطابق حسب استعداد اس بات پر مکلف ہے، اس بات کے لیے مکلف ہے کہ وہ پورے انسانوں کو اللہ کے خاندان کے لوگ قرار دیں، بلکہ پوری انسانیت کو ایک بھائی بہن کے رشتے میں مضبوط کرنے اور ان کو مستحکم کرنے کی راہیں ہموار کریں، اس طور پر کہ اگر وہ کبھی مبتلا مصیبت ہو، اگر کبھی وہ ضرورت مند ہو، اگر وہ محتاج ہو، تو ان کی اعانت کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ اللہ کے بندوں کے حقوق بہت سیریس ہے اس لحاظ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق اگر ضائع ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق اگر ضائع ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرے گا جب تک اللہ کا بندہ نہیں معاف کرتا ہے۔ تو یہ مادی ضرورتوں کے علاوہ، ان مادی ضرورتوں کے علاوہ جس کی بڑی تلقین کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث شریفہ کے اندر بھی، بلکہ ایسے شخص کو بڑا مفلس کہا گیا ہے، قلاش کہا گیا ہے کہ جو شخص قیامت کے روز نماز پڑھ کے آئے، روزہ رکھ کے آئے، حج کر کے آئے، زکوٰۃ دے کر کے آئے، اللہ سے متعلق جتنے حقوق ہیں ادا کر کے آئے،
لیکن لوگوں کے حقوق تلف کر کے آئے، کسی پر ظلم کر کے، کسی کا مال چھین کر کے، کسی کی عزت پر حملہ کر کے آئے، ایسے لوگوں کو جو مفلس کہا گیا ہے، قلاش کہا گیا ہے، اس لیے کہ ان کی نیکیاں نماز کی، روزے کی، حج کی اور زکوٰۃ کی ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی جو مظلومین ہیں، اور پھر یہاں تک نوبت آئے گی کہ مظلومین کی برائیاں ان کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، اور یہاں تک معاملہ ہو جائے گا کہ پھر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسلام کے علمبردار، اگر اسلام انسانیت کے لیے ہے تو مسلمان بھی انسانوں کے لیے ہیں۔ اگر اسلام کے علمبردار یہ بات سمجھتے ہیں کہ انسانیت کے فائدہ کی کوشش میں ہی ہماری بقا ہے، ہمارا وجود ہے، تو یقین جانیے اگر آج اسلام کے علمبردار انسانیت کے لیے نافع ہوتے ہیں، سوسائٹی کے لیے نافع ہوتے ہیں، معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، ایک طرف مادی حقوق کو ادا کر کے اور دوسری طرف اس روحانی حق کو ادا کر کے، وہ روحانی حق جو اسلام کی شکل میں ہے، جو امانت کی شکل میں ان کے پاس ہے، اگر پوری دنیا انسانیت کو اگر یہ فائدہ پہنچاتے ہیں ان حقوق کے ذریعے، مادی حقوق اور روحانی حقوق کے ذریعے، تو پھر یقین جانیے دنیا انسانیت ان کی خدمات کا اعتراف کرے گی، ان کو ریکگنائز کرے گی، اور دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور ایسے لوگوں کا وجود، اس امت کا وجود جو ہے اس دنیا کے اندر باقی رہے گا، بلکہ مستحکم رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔